اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بات کل رہ گئی تھی وہ سنا دوں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ تو قرآن مجید واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر نکلے تو چونٹیوں کی جو سردارن تھی اس نے یہ کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں سلیمان کا لشکر لا علمی میں یعنی اس کو پتہ نہ ہو اور وہ ہمیں رون دے، اس لیے تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی چونٹی کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ قرآن کہہ رہا ہے فتبسم، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت حاصل تھی، اس پر خوش ہونا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ کو پسند آئی اور قرآن کا حصہ بنایا اور ہمیں سبق دیا کہ ہم بھی اس دعا کو اپنے معمولات میں لے آئے۔ کون سی دعا ہے؟ سورۃ النمل 19ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں بھائی؟ 19ویں پارے، آیت نمبر 19، آیت نمبر بھی 19 ہے، پارہ نمبر بھی 19 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ اس دعا کو یاد کر لیجیے۔ 3 چیزیں مانگی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی چیز کیا مانگی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پہلی چیز مانگی کہ اللہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو نعمتی کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلی دعا سمجھ میں آ گئی؟ کیا مانگی؟ نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق، یہ پہلی چیز مانگی۔ دوسری چیز کیا مانگی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے، جو تجھ کو راضی کرتے ہیں، ایسے اعمال کی توفیق عطا۔ بہت بڑی دعا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کرتے ہیں لیکن وہ اعمال نہیں مانگتے جو اللہ کو خوش کر دے۔ اس وقت اللہ میرے کس عمل سے خوش ہوگا تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی توفیق دیں گے جس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کافر سے بھی لے لیتے ہیں لیکن اللہ دین کا کام اس سے لے کر خوش نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر سے دین کا کام لے کر دین کو مضبوط کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جہاد کر رہا تھا، صحابہ نے کہا کتنا بڑا مجاہد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کافر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ دین کا کام تو کافر سے بھی لیتا ہے، تو میں اگر دین کا کام کر رہا ہوں تو میں خوش نہ ہوں بلکہ میں اللہ سے مانگوں کہ اللہ ایسے کام کی توفیق دے جس کام سے تو خوش ہو، اصل تو تیری رضا ہے۔ اس لیے یہ دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تو اپنی رحمت سے مجھ کو تیرے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو کتنے حصے ہو گئے دعا کے بھائی؟ نمبر 1 بولو شکر گزاری کی توفیق، نمبر 2 ایسے اعمال کی توفیق دے
کہ جس سے تو خوش ہو جائے، اور نمبر 3 تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس لیے کہ دعا پڑھے تو دعا کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا دعا مانگنے میں، ورنہ پھر ایسا ہوگا آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق ہے۔ دعائیں مانگنا ہے ہمیں، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگنا چاہیے، اور مانگنے کی کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب ترجمہ آتا ہوگا، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ میں اس دعا میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو بہرحال تو اللہ سے مانگنا ہے، یہ 3 چیزیں بڑی طاقتور دعا تھی۔ اب آئیے سورہ یوسف، چونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ کم از کم 1 دن کے اندر، ورنہ سورہ یوسف تو ایک سمندر ہے، اس کو ہم 10 دن میں بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید نے کیوں بیان کیا ہے۔ اصل یہ مقصد ہے کہ کس مقصد کے تحت قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر انسان پر حالات آتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے بھائی؟ ہر انسان پر حالات آتے ہیں، اور حالات اکثر و بیشتر اپنوں کی طرف سے آتے ہیں، غیروں کی طرف سے تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں کی طرف سے حالات اکثر آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پھر کیا سبق ہو، ہم کیسے زندگی گزارے ایسے حالات میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 چیزیں لازم پکڑ لینا، ان حالات سے گزر جاؤ گے اور اللہ ایسی ترقی دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ کتنے کام کر لینا بھائی؟ 2 کام۔ نمبر 1، حالات میں اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے مت کٹنا، اللہ سے جڑے رہنا۔ اور نمبر 2، جن لوگوں کی طرف سے حالات آئے ہیں انہیں معاف کر دینا، ان سے انتقام مت لینا۔ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ حالات میں کیا کرنا؟ نمبر 1 اللہ سے جڑے رہنا، حالات میں اللہ سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، جن لوگوں کی طرف سے حالات آئے ہیں انہیں معاف کر دینا، ان سے انتقام مت لینا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا نمونہ بیان کر رہے کہ ہے نمونہ، نبی کے اوپر حالات آئے اور حالات اپنوں کی طرف سے آئے، اس نبی نے بھی یہی 2 کام کیے، تو اللہ نے ان کو کیسی ترقی دی، اللہ نے وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں وہ کس کی طرف سے آئے؟ بولو بھائی، بھائیوں کی طرف سے آئے۔ سب کو معلوم ہے بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں عمل کرنا ہے کہ بھائیوں کی طرف سے حالات آئے۔ بھائیوں نے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا؟ بولو بھائی، حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حسد کیوں ہوا تھا کہ باپ 11 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کی طرف توجہ زیادہ دے رہا ہے، اور خاص کر یوسف کی طرف توجہ زیادہ دے رہا ہے، تو بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ہمارا باپ ہماری طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی یوسف کی طرف دیتا ہے، بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ سمجھو، باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے ساتھ زیادہ سلوک کرے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھو، جیسے باپ زندہ ہے، اپنی حیاتی میں کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو کیا اس طرح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو محدثین نے ترمذی کے اندر حضرت نعمان بن بشیر کا جو واقعہ اس کے تحت لکھا ہے کہ اگر باپ کسی صحیح وجہ سے دیتا ہے کسی بیٹے کو زیادہ تو اس کے لیے دینا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کس وجہ سے؟ کیا مطلب صحیح وجہ؟ سمجھو، ایک بیٹا مثال کے طور پر عالم ہے، باپ چاہتا ہے کہ چونکہ میرا بیٹا عالم ہے تو اس سے محبت زیادہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ دیتا ہے، تو دینے کی وجہ موجود ہے۔ کیا وجہ موجود ہے؟ کہ وہ عالم ہے۔ ایک بیٹا خدمت گزار ہے، دوسرا خدمت گزار نہیں ہے، تو ایک بیٹے کے اندر وہ خوبی موجود ہے، اس خوبی کی بنیاد پر اس کو زیادہ دے رہا ہے تو زیادہ دینا جائز ہوگا۔ تو زیادہ دینے کی اگر کوئی شرعی وجہ موجود ہے تو زیادہ دینا جائز ہوگا، اور اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، بس بیوی نے کہہ دیا، جیسے حضرت نعمان بن بشیر کے واقعے میں یہی تھا کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے نعمان کو زیادہ دے رہے تھے، دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بشیر کی جو بیوی ہے
ظاہر سی بات ان کے پیٹ سے نعمان ہے اور دوسرے بچے ان کے پیٹ سے نہیں ہیں، تو بیوی کے کہنے پر نعمان کو دے رہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں، غلط کام کر رہا ہے، اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں ہے زیادہ دینے کی۔ تو بہرحال اس لیے اگر بیٹا یہ شکایت لے کر ہمارے پاس آتا ہے کہ میرے باپ نے فلاں بھائی کو زیادہ دیا، تو میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں کہ تیرا باپ تجھے پھوٹی کوڑی بھی نہ دے، تجھے کچھ بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اور اگر باپ نے کسی بھائی کو زیادہ دیا ہے تو اس بھائی کے اندر کوئی خوبی ہوگی، وہ خوبی اپنے اندر پیدا کر۔ باپ کبھی اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہوتا ہے، کیوں زیادہ دے رہا ہے، وہ خوبی اپنے اندر پیدا کر، تیرا باپ تیری طرف بھی مائل ہوگا۔ تو بہرحال بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ باپ زیادہ توجہ کیوں دے رہا ہے، بھائیوں نے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، حسد ہو ہی جاتا ہے، دنیا میں ہر بندے کو حسد ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں جس سے حسد ہو گیا ہے اس کے لیے 40 دن تک دعا کریں۔ کتنے دن تک؟ اللہ رب العزت دل کے اندر سے حسد نکال دے گا۔ آپ دعا مانگ کر دیکھیے، جس سے حسد ہوا ہے، رشتہ دار سے حسد ہو جاتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا، ترقی کر گیا، ایسا ہوتا ہے۔ دل میں اس طرح کی چیز پیدا ہو، اس کے لیے 40 دن تک دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دل میں سے وہ گندگی نکال دے گا۔ بہرحال بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر آپ کو واقعہ معلوم ہے، باپ کے پاس کرتا ورتا لے کر مجھے اس کی طرف نہیں لے جانا ہے، مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ پہلی حالت، پہلی آزمائش شروع ہو گئی۔ کیا تھی پہلی آزمائش؟ بولو بھائی، بولو۔ کنویں میں ڈال دیا، یہ پہلی آزمائی، اور وہ بھی بھائیوں نے ڈالا، کسی اور نے نہیں۔ اپنوں کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے، دوسروں کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا اپنوں کا زخم گہرا ہوتا ہے۔ پہلی آزمائش، سخت آزمائش، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ یہ پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش، وہاں سے اٹھا کر آپ کو بیچ دیا گیا، تو دوسری آزمائش کیا ہے بولو بھائی؟ غلامی کا داغ لگا۔ کون سا داغ لگا؟ غلامی کا۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ کہ آپ آزاد ہیں اور آپ پر غلامی کا داغ لگ جائے؟ انسان زندگی بھر سر اٹھا نہیں پاتا ہے کہ مجھ پر غلامی کا داغ لگ گیا، اور وہ بھی میرے بھائیوں کی وجہ سے لگا۔ انسان اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں وہ قرآن آگے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ دوسری آزمائش۔ تیسری آزمائش جو اس سے کڑی تھی، سخت تھی، کہ جس افسر نے خریدا تھا اس کی بیوی نے زنا کا الزام لگایا۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ درمیان میں ایک بات سنا دوں، آج بہت سے بھائی اور ہم لوگ گناہ کے ماحول میں رہتے ہیں۔ گناہ کے ماحول سے ہم کیسے بچیں؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گناہ کے ماحول سے نکلنے کے لیے 3 کام ہمیشہ کرنے چاہیے۔ کتنے کام؟ نمبر 1، جہاں گناہ کے ماحول ہم کو نظر آئے کہ یہاں گناہ ہوگا مجھ سے، سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو بھائی؟ ہاں، یعنی اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ کہ اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ میری عبادتیں، میری نیکیاں مجھ کو نہیں بچا سکتی، تو ہی بچا سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، آپ جب گناہ کی طرف جا رہے تو اللہ کے احسانات کا تصور کرے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا احسان فرمایا، کتنا احسان فرمایا۔ جیسے ہی اللہ کے احسانات کا احساس پیدا ہوگا، انسان واپس آ جائے گا کہ اللہ، جیسے آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میرے ماں باپ کا سر جھک جائے گا میرے اس گناہ کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے، فوراً ماں باپ کے احسانات کو سوچو، میرے ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں۔ آج میں یہ غلط کام کروں گا تو میرے ماں باپ سوسائٹی میں کیا منہ دکھا پائیں گے؟ جیسے ہی آپ ایسا سوچیں گے آپ واپس ہو جائیں گے، نہیں میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ دوسری چیز۔ اور نمبر 3، وہاں سے بھاگو، بھاگنے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے کھولے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بولو بھائی؟ بھاگے تھے نا، وہاں سے بھاگے، دروازہ بند کر دیا، دروازے اللہ نے کھول دیے۔
کھل گئے دروازے۔ بہرحال پھر بھی زنا کا الزام لگایا۔ شوہر کو یقین تھا کہ یوسف سچے ہیں۔ بعد میں اس چھوٹے بچے نے جو جھولے میں جھول رہا تھا، اس بچے نے گواہی دی تھی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، وہ عورت سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس لیے ایک تاریخی روایت ملتی ہے جو میں نے ایک جگہ سنائی تھی آپ کو، ایک تاریخی روایت ہے، یہ حدیث پاک نہیں ہے، تاریخی روایت ہے۔ تاریخی روایت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام فائننس منسٹر بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ دیا، تو اعتراض ہوگا لوگوں کو کہ بھائی کیا ہے آپ زیادہ دے رہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی، یوسف، اللہ کو سب معلوم ہے، یوسف کیا بات ہے اس کو زیادہ دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو بچہ تھا تو اس نے میرے فیور میں گواہی دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف جو تیرے فیور میں گواہی دے تو تو اس کو گوارا نہیں کرتا کہ تو اس کو دوسروں کے برابر دے، جو میرے حق میں گواہی دے گا کیا تصور کر سکتا میں اس کو کیا دوں گا؟ اللہ اکبر۔ آج یہ مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہوگا سوچو بھائی، اور ہماری نظر میں کیا ہے؟ ایک بانگی صاحب۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ ایک بانگی۔ بعض مسجدوں میں تو بانگی صاحب مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں۔ اتنی گری ہوئی ہے قوم، اتنی گری ہوئی ہے قوم کہ جو بندہ 5 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، جس کا مقام یہ ہے، وہ مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں مؤذن مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی اس قوم کو، اور پھر اس قوم انتظار میں اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد۔ بہرحال یہ تیسری آزمائش جو بڑی کڑی آزمائش تھی، اور پھر چوتھی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو کتنی آزمائش ہوئی بھائی؟ 4 آزمائش، اور چاروں کڑی آزمائش ہے۔ جیل کی سزا جو بھگت کر آتے ہیں، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، مولانا تھے بیچارے، وہ کسی غلط اس میں ڈال دیے گئے تھے، انہوں نے مجھ کو ایک جملہ کہا جو مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ وہ مجھ کو کہتے ہیں کہ جیل سے آنے کے بعد مجھے میری ماں کی قدر سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا کیسے؟ تو مولانا عبد الواحد نام ہے ان کا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری ماں کی قدر۔ میں نے کہا عجیب بات کر رہے ہیں۔ بولے ہاں، جیل میں 2 چیزوں سے انسان محروم رہتا ہے، ایک اچھا کھانا اور ایک پسند کی نیند۔ کیا کہا بھائی؟ اور ماں کیا کرتی ہے؟ بولو بھائی؟ دونوں کی قربانی دیتی ہے۔ بچہ پیٹ میں ہو تب بھی ماں اچھا کھانا نہیں کھا پاتی، ماں چین کی نیند نہیں لے پاتی، جب بچہ دودھ پی رہا ہو اس وقت بھی یہی 2 قربانی دیتی ہے۔ تو وہ مولانا کہہ رہے تھے مجھے ماں کی قدر وہاں سے باہر آنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ میری ماں نے میرے لیے کتنے سال، کم از کم منیمم 3 سال ایک بچے کے لیے، کم از کم 3 سال اگر گنے ایک بچے کے لیے ماں نے یہ قربانی دی ہوتی ہے کہ ماں چین کی نیند نہیں سوتی 3 سال تک، اور ماں پسند کا کھانا نہیں کھا پاتی ہے۔ یہ چوتھی آزمائش، جیل میں چلے گئے۔ پھر اب قرآن کہہ رہا ہے جو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اتنے سخت حالات میں اللہ سے کیسے جڑے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا رہنا بھائی حالات میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ جیل میں گئے، 2 نوجوان بھی آئے، 2 نوجوانوں پر الزام تھا کہ ایک نے بادشاہ کو مار ڈالنے کے لیے زہر ملایا ہے۔ اب دونوں میں سے کس نے ملایا ہے؟ باورچی نے ملایا ہے یا شراب بنانے والے نے ملایا ہے؟ اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اللہ سے کیسا تعلق ان کا قائم ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیل میں اللہ کو نہیں بھولے، اور ان نوجوانوں کو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی ہے بھائی؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جیل کے اندر ایسے سخت حالات میں جس میں انسان صدمے سے باہر نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایسے صدمے میں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانے کو نہیں بھولے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ معمولی حالات میں نمازیں چھوڑ دیتے ہم لوگ۔
غیروں کو تبلیغ تو بہت دور کی بات ہے، آج تو اس ملک میں کوئی تصور نہیں کر پا رہا ہے، ڈر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کم از کم حالات میں اللہ کے گھر کی طرف تو آئے۔ اللہ کے گھر کو بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ حالات میں، گھر میں تھوڑی سی بیماری آئی یا مجھ پر تھوڑے سے حالات آئے، ہم اللہ کو بھول جاتے۔ اللہ کہہ رہے پہلی شرط ہے مجھ سے تعلق قائم رکھنا، تب میں ترقی دوں گا، ورنہ ترقی نہیں دوں گا۔ بہرحال دو نوجوان آئے، دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان رہا ہو گیا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وہ نوجوان گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہی بھول گیا۔ ہوا ایسا کہ بادشاہ نے، جو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ 7 کمزور گائے ہیں، وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اسی طرح 7 سوکھی سبزی بالیاں ہیں اور 7 تر بالیاں ہیں۔ بادشاہ کو خواب سمجھ میں نہیں آیا تو تعبیر بتلانے والوں کو بلایا، لیکن کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ بندہ جو جیل میں ہے، جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، جنہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی تھی۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ایک نوجوان ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ اب ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں، 2 باتیں سناؤں گا درمیان میں، وقت تو ہے نا بھائی؟ بہت ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ ایسا ہی شوق رکھے امت میں، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ آپ لوگ جس شوق سے سنتے ہیں نا، واقعتاً بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ آتے ہیں، میں نے کہا آپ کا احسان ہے کہ آپ آتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آتے تو ہم کس کو قرآن سناتے؟ آپ آتے ہیں تو ہم آپ کو قرآن سناتے، آپ نہیں آتے تو ہم کس کو قرآن سناتے؟ ہمارے پاس بچے بہار سے آتے ہیں، بنگال سے آتے ہیں، تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے، آپ نہیں آتے تو ہم کہاں بہار بنگال جا کے آپ کو سمجھاتے؟ آپ وہاں سے آئے تو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہماری طرف بھیجتے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کسی کو سناتے، اللہ نہیں چاہتے تو ہم ساری صلاحیتوں کے بعد بھی اسی جگہ پڑے رہتے، کوئی ہماری سنتا نہیں۔ بہرحال تو بات یہ، سب سے پہلی بات تو خواب کے تعلق سے سمجھے، جو ہماری سوسائٹی میں بہت خطرناک ہے۔ خواب اگر کوئی مسلسل دیکھتے ہی رہتا ہے تو ایسے لوگ تو مجھ کو فون کرتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ وہ خواب نہیں ہے، بیماری ہے۔ اور اگر کوئی کبھی کبھار خواب دیکھے اور وہ خواب پوچھتا ہے تو یاد رکھیے، خواب کے باب میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ خواب اسی سے پوچھیے جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو۔ خواب ہر کسی کے سامنے مت بیان کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ میرے سامنے 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، اس لیے کہ بھائی حسد کی وجہ سے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے خواب ہر کسی کے سامنے مت بیان کرو، خواب کی جو تعبیر بتلانے والا اس کے سامنے بیان کرو۔ یہ بات درمیان میں تھی، میں نے آپ کو بتلا دی۔ پھر وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتلائے اور اس میں اچھائی ہو خواب میں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی برائی ہو تو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے معافی مانگو۔ لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ایسا خواب دے گا ویسا، بس 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے معافی مانگ لو، ختم، اور آگے بڑھو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اصل ہے یہاں پوائنٹ ہے، وہ نوجوان جس سے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، مفسرین نے لکھا ہے 7 سال کے بعد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد بھائی؟ 7 سال تک جیل میں رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق 7 سال تک پڑے رہے۔ وہ نوجوان جب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، اس نوجوان کو تھوڑا سا بھی تانا نہیں دیا کہ ضرورت پیش آئی تب جا کے میرے پاس آیا ہے، کہاں گیا تھا، بھول گیا تھا مجھے۔ کیا پیغام دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کبھی بھی خود غرضی کا تانا کسی کو مت دو۔ آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہاں اچھا اب ضرورت پیش آئی تو آیا، تب تک تو بھول گیا تھا مجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا بھی تانا نہیں دیا کہ مجھے بھول گیا تھا، اب میری یاد آئی، کچھ نہیں۔ کہاں بولو کیا خواب؟ کہا پہلے آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے؟ کہا نہیں، پہلے بادشاہ سے کہو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے، بغیر تحقیق کے باہر نہیں آؤں گا۔ آپ کہیں گے جب باہر نکلنے کو مل رہا ہے چلے جاتے، کیوں باہر نہیں نکلے؟
لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں اس وقت نکل گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یوسف تھا تو غلط، بادشاہ کے کہنے پر باہر نکل آیا ہے، تھا غلط. حضرت یوسف علیہ السلام یہ صفائی پیش کرنا چاہتے تھے کہ میں غلط نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے. ایک بندہ جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس کی بیوی میرے ساتھ رہتی تھی، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کا سخت غصہ اس پڑوسی پر اترتا ہے جس پڑوسی نے اس پر بھروسہ کیا اور بیوی اس کے بھروسے پر چھوڑ کے گیا اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، تو اللہ کا سخت غصہ اس پر اترتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. بہرحال تحقیق کی گئی، عورتوں کو بلایا گیا، ساری عورتوں نے صفائی دے دی کہ یوسف بری ہے، ہم غلطی پر تھے. اس عورت نے بھی خود کہہ دیا الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، اب حق اوپن ہو گیا، حق واضح ہو گیا. انا راودتہ، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، یوسف سچا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو کے شان کے ساتھ باہر آئے، بادشاہ کو خواب کی تعبیر دی کہ بادشاہ سلامت. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قحط پڑے گا، پورے مصر میں قحط پڑے گا. تو قحط پڑے گا تو کیا کرے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ جو پیداوار ہو رہی ہے نا، ضرورت کی کھاؤ اور جو باقی رہتی ہے اس کو بالیوں میں ہی رکھو. اس وقت اسٹاک کرنے کے کوئی سامان نہیں تھے، فریز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے کہا بالیوں میں ہی رکھنا تاکہ یہ غلہ خراب نہ ہو. بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ بندہ بڑا باصلاحیت ہے. بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، میں آپ کو، مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے بادشاہ نے کہا کہ اب میں تم کو پورے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں وزیر خزانہ بننے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یوسف نے حالات میں ہم سے تعلق باقی رکھا تو دیکھو ہم نے ان کو کہاں پہنچایا، بولو بھائی، وزیر خزانہ بنا دیا. اور ہمیں سبق دیا حالات میں اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت، دشمن، اپنے سب مل کر بھی ذلیل کرنے پر آئے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. حدیث پاک ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا مل کر نفع پہنچانے پر آئے، نفع نہیں پہنچا سکتی. اللہ نے نفع کرنا پہنچانا طے کر دیا تو نفع پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت، بولو بھائی، ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اس لیے دماغ میں سے نکالنا چھوڑ دو کہ اس نے میرے کو ذلیل کیا، اس کے بس میں ہے ہی نہیں آپ کو ذلیل کرنا اور عزت دینا اللہ کے بس میں ہے. اللہ نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا. جب وزیر خزانہ بن گئے تو حضرت نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک کے باشندے بھی اور دوسرے ملک کے باشندے بھی یہاں آ کر غلہ اناج لے سکتے ہیں. تو یہ اعلان ملک شام میں بھی پہنچا. ملک شام میں بھی اس کا اثر تھا، اس قحط کا اثر ملک شام میں بھی تھا. تو بھائیوں کو باپ نے کہا کہ جاؤ، مصر کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ غلہ لینے کے لیے آؤ. بھائی یہاں سے غلہ لینے کے لیے آئے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب اکرام کیا، غلہ بھی دیا، پیسے لے کر آئے تھے وہ بھی واپس کر دیے، لیکن کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا تمہارے کتنے بھائی ہے، پوری ڈیٹیل پوچھی، جانتے ہی رہے ڈیٹیل. کہا جو تمہارا بھائی ہے بنیامین اس کو اگلی مرتبہ لے کر آنا، اگر نہیں لاؤں گے تو تمہیں میں غلہ نہیں دوں گا. تو اب یہ واپس گئے ابا کے پاس. ابا بادشاہ بہت اچھا تھا، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، لیکن ایک شرط لگائی ہے. اب باپ کا دل کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ حوالے کر دے؟ ایک بیٹا حوالے کیا تھا تو کنویں میں ڈال دیا تھا،
تو اب یہ کیسے حوالے کر دے؟ لیکن باپ نے کہا اللہ کا عہد لو، پکا عہد دو مجھ کو اللہ کے واسطے سے کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھائیوں نے جب عہد دیا، حضرت بنیامین کو لے کر نکلے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حضرت بنیامین آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قریب میں بٹھا کر بنیامین کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں روکنے کی تدبیر کروں گا، کوشش کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے روکنے کی تدبیر کیا کی؟ واقعہ پورا آپ جانتے ہیں کہ بنیامین کے غلے کے اندر شاہی خزانے کا کٹورا رکھ دیا۔ جب بھائی واپس ہونے لگے تو اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کا کٹورا آپ میں سے کسی کے جو ہے تھیلے میں ہے، بورے میں ہے، اور جس کے تھیلے میں ہوگا اس کو ہم اٹھا کر یہاں رکھ دیں گے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں چوری کی سزا یہ ہوتی تھی کہ چور کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ حضرت بنیامین کے تھیلے میں سے یہ نکلا، بنیامین کو یہاں رکھ دیا گیا۔ بھائی سب گئے، بڑا بھائی نہیں گیا۔ بڑے بھائی نے کہا جس کا نام یہودا تھا، جاؤ تم باپ سے کہنا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تمہارا باپ۔ یہاں بھی عجیب بات ہے کہ جب حضرت بنیامین پر یہ چوری کا الزام لگا تو بھائی وہاں بھی باز نہیں آئے۔ کہا اس نے چوری کی تو اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف، وہ بھی چور تھا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ہوتے تو گلا پکڑ لیتے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت میں مجبور تھا، آج تو میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہوں، پکڑ سکتا ہوں۔ کچھ نہیں کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خالی اتنا کہا انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ بہرحال پورا قافلہ نکلا۔ والد کا تو غم بڑھ گیا۔ پھر جب بہت زیادہ پریشان ہوئے غلے کے لیے، بھائی تیسری مرتبہ واپس آئے ہیں، اور تیسری مرتبہ کا قرآن نے جو انداز بیان کیا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی آئے۔ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے یا عزیز، ہمارے گھر کو تکلیف پہنچی، یعنی ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، آپ ہم پر خیرات کر دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میرے گھرانے کا یہ حال ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے والد بھی پریشان، میرے گھر والے پریشان۔ تب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اس جملے میں بھی کیسے اخلاق چھپے ہوئے وہ سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جانتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے نادانی میں یوسف کو کس طرح نقصان پہنچایا تھا؟ کیا کہہ رہے؟ نادانی میں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے شرارت میں نقصان پہنچایا ہے، اذ انتم جاہلون، نادانی میں تم نے پہنچا دیا تھا۔ بھائیوں کو شرم آئی کہ بھائی انت یوسف، آپ یوسف ہے؟ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان فرمایا۔ پھر کہا انہ من یتقی ویصبر، دو کام جو کرے گا اللہ کبھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ دو کام سمجھ میں آ گئے تھے نا بھائی؟ نمبر ایک اللہ سے جڑے رہنا، اور نمبر دو اس سے بدلہ لینا نہیں ہے۔ بدلہ لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال دو، یہ اس قوم کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا کہ لڑنے کا بہت شوق ہو تو وہاں چلے جاؤ بارڈر پہ، یہاں کہاں لڑتے ہو؟ جہاں لڑنا ہے وہاں نہیں لڑتے ہیں، اور جہاں نہیں لڑنا وہاں تلوار لے کے بندوق لے کے نکلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ یہ ہماری حالت ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اپنوں کو تو معاف کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور کہا لو یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کو دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے، بہت پیارا نقطہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا نا تو بھائی وہ کرتا لے کر واپس آئے تھے، اور یہی وہ کرتا تھا جس کے صدمے میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، لیکن صبر کیا تھا، ان حالات میں صبر کیا تھا، ان حالات میں ہائی واویلا نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اسی کرتے کو بینائی کا سبب بنا دیا۔ اسی کرتے کو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری نعمت ہے، اگر تم اس کی قدر کرو گے تو پھر میں اسی نعمت کو تمہاری ترقی کا سبب بناؤں گا، ورنہ اسی نعمت کے ذریعے سے تباہ کر دوں گا۔
فرعون سے کیا کہا؟ فرعون نے کہا یہ پانی یہ تو میرے آرڈر سے چلتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا پانی میری نعمت تھی اور تو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی پانی میں غرق کر دیا اور کہا اب نکل کے دکھا اندر سے، کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے سبق دیا ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو گے اس کو تمہاری ترقی کا ذریعہ بناؤں گا، ورنہ اسی نعمت کو تمہاری تباہی کا سبب بنا دوں گا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، وہ سارا میں نے معجزہ وغیرہ بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بینائی لوٹ آئی، سب آئے۔ اب جو سنانا ہے مجھے آخر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا پورا گھرانہ آیا تو آنے کے بعد سب نے سامنے آ کر سجدہ کیا۔ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خواب پورا ہو گیا نا بھائی، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، چاند سجدہ کر رہا ہے، ماں نے سجدہ کیا، سورج سجدہ کر رہا ہے، باپ نے سجدہ کیا اور خواب پورا ہو گیا۔ آپ کہیں گے سجدہ کرنا اس زمانے میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، آج کے زمانے میں تعظیم کے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے زمانے میں تعظیم کے لیے صرف اتنا ہی ہے۔ آپ اگر تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ گناہ ہے، بعضوں نے حرام لکھا ہے اور بعضوں نے گناہ لکھا ہے، اور عبادت کے لیے جھکتے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کسی قبر پر جا کر اگر کوئی اس نیت سے جھکتا ہے کہ میں تو عبادت کی نیت سے نہیں جھکتا ہوں، تعظیم کی نیت سے جھکتا ہوں، تو حرام کام کر رہا ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے جھکتا ہے تو شرک ہو جائے گا۔ بہرحال سب نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ کیا کہہ رہے؟ جب بیٹھے نا تو یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، فوراً کہا کہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے بولو جیل خانے میں سے نکالا۔ کیا کہہ رہے؟ حالانکہ کیا بولنا چاہیے؟ بولو بھائی اللہ نے مجھے کنویں میں سے نکالا، کیا بولنا چاہیے؟ لیکن کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کنویں کا ذکر کرتے تو بھائی شرم سے جھک جاتے، بھائیوں کو ایسا لگتا ہمارا گناہ میں یاد دلا رہا ہے۔ یوسف ہمارا کیسا معاف کیا ہوگا، کتنے بڑے دل سے معاف کیا ہوگا کہ ایسے موقع پر بھی اس حالت کا ذکر نہیں کیا جو سب سے خطرناک حالت تھی، جو سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس صدمے کو بھلا دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے جیل میں سے نکالا، ہمیں سبق دیا ہے کہ معاف کرو تو اتنے بڑے دل سے معاف کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ ساری نعمتیں دے دی، اللہ ایک بڑی نعمت دے دے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ایمان پر خاتمہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ نبی مانگ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے بھائی؟ نبی مانگ رہا ہے کہ اللہ سب کچھ دے دیا، ایمان پر خاتمہ دے دینا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ دعا یاد کر لو بھائی۔ فاطر السماوات والارض، آیت نمبر بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 101 ہے، سورہ یوسف کی 101 نمبر کی آیت ہے۔ اس کو یاد کر لو، اس کو مانگا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے، ہماری مجلس کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔